پیارے بچوں سنو کہانی، میری کہانی قرآن کی زبانی۔ چاند کو پکڑو، پروفیسر ڈاکٹر ادریس صدیقی۔ شمس بابا کا خاندان کافی بڑا ہے، لیکن خاندان میں ہر ایک کا مرتبہ طے ہے۔ شمس خاندان میں 8 بڑے ہیں۔ پہلے 9 بڑے کہلاتے تھے، لیکن پھر پلوٹو کا مرتبہ کم ہو گیا اور اب پلوٹو کا شمار بڑوں میں نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے دور گھومتا رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی شمس کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئیں۔ اس کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے۔ اس آگ کی روشنی آسمان سے زمین تک پھیل جاتی ہے۔ اس روشنی میں گرمی بھی ہے جو دھرتی پر درختوں اور پودوں کو توانائی دیتی رہتی ہے۔ اسی سے دھرتی پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ شمس کے طلوع ہونے پر جب زمین پر روشنی پھیلی، تب شمس بابا نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، دن نکل آیا۔ دھرتی بھی شمس خاندان کے 8 بڑوں میں سے ایک ہے۔ تم ہی آسمان کے چراغ ہو اور دنیا میں روشنی پھیلاتے ہو۔ تمہاری روشنی سے ہم اپنا کھانا بناتے ہیں۔ ہاں، ایک تم ہی دھرتی کو روشنی نہیں دیتے ہو شمس بابا۔ کیوں؟ میرے علاوہ اور کون ہے جو زمین کو روشنی دیتا ہے؟ پلوٹو کو موقع مل گیا۔ تمہارے چہرے کے سامنے زمین کا جو حصہ ہوتا ہے وہی تو روشن نظر آتا ہے نا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ گردش کرتی زمین کا وہی حصہ روشن دکھائی دیتا ہے جس پر شمسی کرنیں پھیلتی ہیں۔ ہاں، جب میری روشنی دھرتی کے اس حصے پر پڑتی ہے تب وہاں دن ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس حصے میں رات میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، وہاں رات ہو جاتی ہے۔ پلوٹو کی شرارت زمین نے بھانپ لی۔ وہ جانتی ہے کہ شمس خاندان میں سبھی لٹو کی طرح اپنے محور پر گھومتے ہوئے شمس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہی شمسی نظام ہے۔ ہاں، بتا دوں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں شمس بابا سے کیا کہوں؟ زمین کا اپنا ایک چاند ہے جو ہمیشہ چکر لگاتا رہتا ہے، اور پلوٹو اسی چاند کے بارے میں کہنے جا رہا ہے، اور وہ بھی غلط نیت سے۔ شمس کے خاندان میں زمین ہی اکلوتی ہے جس پر ہوا، پانی، مٹی سے زندگی ہے۔ درختوں، پودوں، انسانوں اور جانوروں کی شکل میں زندگی صرف زمین پر ہی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ باقی بڑوں کے ہاں بھی زندگی نہیں ہے، اور زمین پر زندگی جاری رکھنے کے لیے شمس کی روشنی توانائی ہے۔ اور کون ہے جو زمین کو روشنی دیتا ہے؟ زمین کا چاند۔ چونکہ چاند زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے، تبھی اسے زمین کا چاند کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ زمین کا ایک چاند ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ مزے کی بات ہے کہ چاند ہماری طرح کوئی سیارہ بھی نہیں ہے، لیکن رات میں چاند ہی سے زمین پر روشنی پھیلتی ہے۔ ارے وہ تو چاند کی چاندنی ہوتی ہے نا، شمس ضیاء ہے اور قمر نور ہے۔ اپنی طرف سے زمین نے دونوں کی روشنی میں فرق بتایا کہ شمس بابا مطمئن ہو جائیں، مگر پلوٹو نہ مانا۔ چاند بھی روشنی دیتا ہے زمین کو۔ اسی چاند کی روشنی میں رات میں مسافر راستہ پا کر تو سفر کرتے ہیں۔ کسی بڑے میں اتنی ہمت نہیں، پھر چاند نے روشنی پھیلانے کی جرت کیسے کی؟ چاند زمین کا چکر لگاتا رہتا ہے اور زمین شمس کا طواف کرتی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا چاند؟ میری اپنی کوئی روشنی نہیں شمس بابا، نہ ہی میرے اندر کوئی آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ تمہاری ہی روشنی ہے شمس بابا جو میرے اوپر پڑتی ہے، میں اسے پلٹا کر زمین پر بھیجتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری روشنی کو پلٹ کر زمین پر بھیجنے کی؟ شمس کو یہ فکر ہو گئی کہ سبھی سیارے اس کا طواف کرتے ہیں جو شمسی نظام ہے۔ اگر وہ چاند کو سزا نہیں دیتا ہے تو پھر اپنے ہی خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ چاند اپنی زمین کا چکر لگانے پر پابند ہے اور زمین دوسرے سیاروں کی طرح میرا طواف کرتی ہے۔ میں آسانی سے چاند کو پکڑ لوں گا۔
زمین بہن، شمس مجھے پکڑ کر سزا دینا چاہتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو میرے چاند، میں دیکھتی آ رہی ہوں تم میرے گر چکر لگاتے ہو اور میں شمس بابا کا طواف کرتی ہوں، تبھی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ ہرگز نہیں، تم اپنے راستے پر چلتے ہو اور شمس کا اپنا راستہ ہے گردش کا، تو مجھے پکڑ لے گا اور سزا دے گا۔ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، شمس کبھی بھی قمر کو نہیں پکڑ سکتا۔ چاند آج بھی اپنی چاندنی سے زمین پر راتوں کا اندھیرا دور کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ پھر شمس کی کیا مجال کہ وہ قمر کو پکڑ سکے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند چمکتے تارے روشن روشن پیارے پیارے، دریا